اس حقیقت کو پیش نظر رکھیے۔ اور اس کے بعد آخری بات سورہ زمر کی ایک آیت جو آخر میں پڑھی گئی ہے، میں اس کا تھوڑی سی وضاحت کر دوں اس کی، تاکہ ایک عقیدہ واضح ہو جائے۔ انک میت وانہم میتون، آخری آیت آئی ہے، فرمایا اے پیارے آپ بھی انتقال کرنے والے ہیں اور یہ بھی سب مرنے والے ہیں۔ یہ کافروں نے کہا تھا کہ یہ سب فنا ہو جائیں گے، ان کی اولاد تو کوئی ہے نہیں اور یہ مر جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، تو دین کا سارا معاملہ خود ہی ختم ہو جائے گا اور ہماری جان چھوٹ جائے۔ یہ کافروں نے یہ باتیں کی تھیں، ان کو جواب دیتے ہوئے کہا گیا ایک حقیقت واضح کرنے کے لیے، اللہ نے فرمایا بے شک انتقال تو سب کا ہی ہونا ہے، انک میتون، آپ نے بھی انتقال کرنا ہے، لیکن یہ کس گمان میں ہے؟ وانہم میتون، یہ بھی تو مریں گے، یہ بھی تو مریں گے، یہ کون سے یہاں رہ جائیں گے؟ تو یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ یہ جان چھوٹ جائے گی، تم بھی تو مرو گے اور پھر میرے پاس آؤ گے اور پھر میں تم سے پوچھوں گا، تو لہذا یہ ایک حقیقت بیان کی گئی کہ انتقال سب نے کرنا ہے، مرنا سب نے ہے، اور موت ایک حقیقت ہے، اس کا انکار کون کر سکتا ہے؟ انبیاء کو بھی یہ چیز آئی ہے، اولیاء کو بھی، اور سارے لوگوں کو، ہر جاندار کو۔ لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے، اب جن لوگوں نے یہ ترجمہ کیا کہ تو بھی مردہ ہے اور وہ بھی مردہ ہیں، یہ دیکھیے کہ یہ کہاں سے کہاں چلی گئی بات۔ مردہ کہنا یہ ایک دوسری چیز ہے، کسی کو بھی مردہ کہو، کیا اپنے باپ اپنی ماں کو بھی کوئی مردہ کہتا ہے کبھی؟ حالانکہ مردہ ہیں مگر مردہ نہیں کہتے، ادب کے بھی خلاف ہے، حالانکہ مردہ ہیں مگر ادب کا تقاضا ہے، مردہ نہیں کہتے، کہتے انتقال کر گئے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ مردہ ہو گئے، میرا باپ مردہ ہے، میری ماں مردہ ہے، میرا بھائی مردہ ہے؟ یہ نہیں کہا جا، میرا استاد، میرا پیر، میرا شیخ مردہ نہیں بولتے، لیکن اللہ کے نبی کے لیے کیسے آرام سے بولتے ہیں مردہ ہیں۔ مردے کا مطلب آپ کو معلوم ہے؟ مردہ کبھی مرنے کے بعد زندہ ہوتا ہے؟ مردہ تو مر گیا ہمیشہ کے لیے، وہ تو گیا، مٹی ہو گیا، خاک ہو گیا، ان کو مردہ نہ کہو۔ ہاں انک میتون، انتقال کرنے والے ہیں، فوت ہونے والے ہیں، موت کے مرحلے سے گزرنے والے، لیکن مرنے کے بعد مردہ بن کر رہنے والے نہیں ہیں، ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جانے والے ہیں۔ مرنے کے بعد بھی مردہ بن کر نہیں رہیں گے۔ وہ کیا مردہ ہوں گے؟ ان کے نام پہ جنہوں نے سر کٹایا، اللہ نے فرمایا وہ بھی مردہ نہیں ہوں گے۔ بل احیاء، قرآن میں دوسرے پارے میں صاف فرمایا بل احیاء، پیارے جو تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں ہم تو ان کو بھی زندہ کر دیتے ہیں، وہ بھی زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن تمہیں اس کا شعور ہے۔ تو ان ہستیوں کو مردہ کہتے جن کے ناموں پہ لوگ سر کٹائیں تو ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائیں، زندگی پائیں، مرنے کے بعد پھر زندہ ہو جائیں، وہ ہستی کیسے مردہ ہو سکتی؟ مردہ وہی ہیں، زندہ وہی ہیں جو کہیں تجھ پہ مرے ہوئے، زندہ وہی ہیں جو کہ ہیں تجھ پہ مرے ہوئے، باقی جو ہیں سو قبر میں مردے بھرے ہوئے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں وہ بھی زندہ، اور جو ان کے نام پہ مر جائے وہ بھی زندہ ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اگر یہ مردہ کی رٹ لگاؤ گے اور ایسے ہی ترجمے لوگوں کو سناؤ گے تو قرآن کی بہت سی آیتوں سے انکار کرنا پڑے گا، حدیثیں جھٹلانی پڑیں گی، امت کا عقیدہ چھوڑنا پڑے گا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، تم مردہ کہتے ہو، وہ قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ تو قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور پھر میں جب وہاں گیا بیت المقدس تو وہ وہاں بھی موجود تھے، اور جب آسمانوں میں تشریف لے گئے تو وہاں بھی موجود تھے۔ تو کہاں مردے ایسے ہوتے ہیں؟ انہیں مردہ نہ کہو، یہ تو ہم جیسے زندوں سے بھی زیادہ زندہ ہیں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ الانبیاء احیاء